اتوار 14 ستمبر کے سائربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ قطر کا ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان، کہا اسرائیلی حملے کے بعد اب کوئی خلیجی ملک محفوظ نہیں۔ He's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He's doing all these wrong actions in the entire region. امریکی وزیر خارجہ کا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون، کہا تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں وزیر خارجہ نے پاک امریکہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لندن میں امیگریشن مخالف ریلی کے دوران جھڑپیں، 26 پولیس اہلکار زخمی، 25 مظاہرین گرفتار۔ For freedom of speech, to hopefully stop the illegal immigration from coming to our shores, to help the homeless, the disabled, the working class. خارجیوں یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کریں، شہباز شریف کا افغانستان کی عبوری حکومت سے مطالبہ۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز میں 35 شدت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ 10 سے 13 سپتمبر کے دوران کارروائیاں ہوئی ہیں۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 35 خوارج مارے گئے ہیں۔ یونیسیف کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ دنیا میں کم وزن نہیں بلکہ موٹے بچے زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں موٹاپے کے شکار نوعمر بچوں کی شرح پچھلے 20 برسوں میں تقریباً 3 گنا ہو گئی ہے اور چھوٹے بچے بھی اس سے متاثر ہیں۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا، کشیدگی کے بعد دونوں ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے۔ یہ جنگ کے بعد پہلا میچ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہے، یہ میچ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔ دل ہے کہ پاکستان جیتے مگر موسٹلی ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا۔ دونوں کنٹریز کو یونائٹ کرنے کے لیے سب سے جو ایک اہم چیز ہے نا وہ سپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں اور ماہرین کی رائے بھی آج کے سائربین میں شامل رہے گی، مگر سب سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔